بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود 12واں پارہ، آیت نمبر 32 سے لے کر 35 تک کا ترجمہ یہ ہے: قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر کہنے لگے، اے نوح آپ نے ہمارے ساتھ بہت بحث کر لی۔ فأتنا بما تعدنا، اب وہ عذاب لے کر آئیں جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں۔ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء۔ نوح علیہ السلام فرمانے لگے، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو وہ اپنی قدرت اور اپنے امر سے عذاب کو لے آئیں گے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ولا ينفعکم نصحی، اور میری خیر خواہی اور نصیحت سے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ ان اردت ان انصح لکم، اگر میں تمہیں نصیحت کرنا چاہوں۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری گمراہی کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے۔ وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افترا، آیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کلام اپنی طرف سے بنا لیا۔ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، تو آپ انہیں کہیے اگر یہ کلام میں نے خود گھڑا ہے تو اس جرم کا وبال میری ذات پر آئے گا۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بری و ذمہ ہوں ان تمام برے اعمال سے جنہیں تم کرتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ ایک زمانے تک اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سناتے رہے۔ ایسا نہیں تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے سال میں ایک دفعہ ان کو جمع کر کے اللہ کا پیغام سنا دیا اور اپنے گھر میں جا کے بیٹھ گئے، اور ایسا بھی نہیں تھا ماہانہ کسی جگہ انہیں بلا لیا اور انہیں اللہ کا پیغام سنا دیا اور گھر میں جا کے بیٹھ گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعوت کے انداز کو یوں بیان فرمایا: قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یا اللہ میں نے دن رات ایک کر کے ان کو آپ کا پیغام سنایا ہے۔ اور ہمدردی اور خیرخواہی جو نبی کے دل میں ہوتی ہے وہ ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی لوگ ہدایت پر آ جائیں، نیکی پر آ جائیں، گمراہی سے توبہ طائب ہو جائیں، جس جذبے کے ساتھ نبی پیغام سنا رہے ہوتے ہیں وہ ہماری سوچ ہے، مگر بدلے میں آگے قوم کی صورتحال کیا ہے؟ طبیعتیں مسخ ہو چکی ہیں اور دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں، مہر لگ چکی ہے۔ کہنے لگے، اے نوح آپ نے ہمیں بہت سمجھا لیا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ بہت بحث مباحثہ کر لیا ہے، اب ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، آپ جو عذاب لانا چاہتے ہیں لے آئیں اور آپ ہمیں ہلاک کر دیں۔ یہ کیسی عجیب بات اور کیسا بیہودہ مطالبہ ہے کہ اللہ کے نبی سے اللہ کے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا، اور لوگوں نے اپنے انبیاء سے اس قسم کے مطالبات کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ مکرمہ کے مشرکین نے یہ مطالبات کیے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے، عذاب کو لانا، کسی کو تباہ کرنا، کسی کو ہلاکت میں ڈالنا، یہ تو میرے اختیار میں ہی نہیں ہے، اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر یہ بات ضرور ہے کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے تو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ وما انتم بمعجزین،
اس لیے تم عذاب کی جلدی مچانے کے بجائے اپنے اعمال کی فکر کرو، اگر اللہ کا عذاب آ جائے گا تو پھر تمہارے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ایک تو اس زمانے میں جو اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور ساری قوم ہلاک ہوئی ہے وہ ان کے لیے تھا، اور ایک جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں ہمارے سامنے اللہ کی ناراضگی کی کتنی شکلیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کو کس کس انداز سے بھیج دیتے ہیں، مگر انسان کے دل پہ غفلت کا ایسا پردہ پڑا ہے، غفلت کی ایسی چادر آئی ہے کہ انسان ذرا برابر بھی اپنی غفلت سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کرونا آ جائے، ڈینگی آ جائے، وبائیں آ جائیں، طوفان آ جائیں، زلزلے آ جائیں، یہ انسان اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، یہ اپنے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اپنی نافرمانی سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو انسان جب اپنے آپ کو گناہوں پہ اتنا باہمت اور جری بنا لیتا ہے پھر اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت رہتی نہیں ہے، پھر وہ انسان ہے، جانور ہے یا کیا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جیسے چاہتے ہیں ویسے معاملہ فرماتے ہیں۔ تو انسان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے گمراہی کے راستے کو ہی اختیار کر لیا ہے اور گمراہی کو پسند کر لیا ہے تو یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے، اور میں تو تمہیں یہی بتاؤں گا تمہارا رب ایک ہے، تمہیں پالنے والا ایک ہے، تمہیں پیدا کرنے والا ایک ہے، تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تم اس کی حکم عدولی مت کرو، میری تو تمہیں یہی نصیحت ہے۔ اور آگے سے حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے ہیں یہ اپنی طرف سے باتیں بنا کے لاتے ہیں، یہ اپنی طرف سے کلام گھڑ کے لاتے ہیں، یہ اپنی طرف سے چیزیں پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو کہنے لگے اگر میں کوئی ایسا کلام اپنی طرف سے بناؤں گا اور پھر اس کی اللہ کی طرف نسبت کروں گا تو اس جرم کا وبال میری ذات پر آئے گا، مگر ظاہر ہے اللہ کے نبی جو بات بھی امت کے سامنے رکھتے ہیں وہ وحی کی بنیاد پر ہوتی ہے اور اس کے پیچھے اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ در حقیقت سامنے والے اپنی جان چھڑانے کے لیے کبھی ایک بہانہ، کبھی دوسرا بہانہ، کبھی تیسرا بہانہ، وہ تو اپنی جان چھڑا رہے ہوتے ہیں، مگر اللہ کے نبی آخری حد تک جا کر بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ ان کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں۔ آگے پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ہدایات ملتی ہیں کہ اب یہ عذاب کے لیے تیار ہو چکے ہیں تو ہم بھی اب انہیں عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ پھر آگے کشتی بنانے کا واقعہ اور طوفان نوح کا ذکر آئے گا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ